سامعین، ایک مختصر علمی مسئلہ ہے جو کئی لوگ مغالطے میں ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان میں بڑا بھی اسحاق ہے اور ذبیح بھی اسحاق ہے۔ یہ عیسائی لوگ تو بالخصوص دعویٰ کرتے ہیں کہ اسحاق بڑا ہے اور ذبیح ہے۔ بات ان کی جو ہے، ان کے جو دلائل ہیں قرآن سے موافق نہیں لگتے۔ جو بھی کچھ انہوں نے علمی بحث چھیڑا ہے، اس میں کئی مسلم اسکالر بھی ان کے خیال سے اتفاق رکھتے ہیں، جو کہ قرآن کے موافق نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کے حوالے سے معروضات پیش کرتا ہوں۔ اس مسئلے میں بھی میں قرآن حکیم کی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بڑا بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام ہے اور ذبیح بھی اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ذبیح اس معنی سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، یقین سے میں دیکھ رہا ہوں، نیند میں خواب کی بات بتا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور تو اب رائے دے اپنی کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ اس طرح اس خواب پر میں عمل کروں یا نہ کروں، تو اس کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ جواب میں بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا میرے، کر گزر وہ بات، وہ کام جو تو امر کیا گیا ہے، سجدہ حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اب یہاں نام نہیں ہے۔ یہ ویسے مسئلہ میں پہلے کسی لیکچر میں آپ کے سامنے اس آیت کی تشریح تعبیر میں عرض کر چکا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ کون ہے بیٹا جس کو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اور بڑا بیٹا کون ہے؟ قرآن حکیم میں ویسے تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 12 بار آیا ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا نام 17 بار استعمال ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جس جگہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، باپ کے ساتھ 2 بیٹوں کا ذکر ہے، اندازاً کم سے کم وہ 3 بار ترتیب قرآن کی وہاں یہ رہی ہے کہ پہلے ابا کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد اسماعیل کا، اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کا۔ تو یہ ترتیب بتاتی ہے کہ جس کا نام پہلے ہے بڑا وہ ہے۔ تو 3 بار یہ مذکور آیا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اسماعیل بڑا ہے، جب تو اسحاق سے پہلے اس کا نام لیا گیا۔ اس ثبوت کے مقابلے میں کوئی دوسری باتیں کرنا فضول ہے، یہ ثبوت کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس کے بعد اس خواب کی آیت جو سورۃ الصافات
کی آیت ہے اور 102 نمبر آیت ہے۔ 102 نمبر آیت کے اندر یہ بات ہوئی بغیر نام کے خواب دیکھ کر کے بیٹے سے ذکر کرنے کی، لیکن اب وہ کام شروع جو ہوتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹے کے بتانے کے بعد کہ میں ساتھ دوں گا، تعاون کروں گا، ذبح کی طرح مشقت بھرا کام جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے میں وہ آپ کے ساتھ سر انجام دوں گا۔ وہ کام کیا ہے وہ وضاحت کے ساتھ، نام کے ساتھ قرآن نے سورۃ بقرہ میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ صاف کر دیتا ہے اس مسئلے کو کہ ذبیح کون ہے۔ وہ کام، وہ ڈیوٹی جو ذبح کے برابر ہے۔ ذبح ایک کنایے کے طور پر لفظ ہے۔ ذبح خواب میں ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل کے لیے دیکھا ہے وہ ذبح چھری کے ساتھ کرنے کی بات نہیں ہے، وہ ہے مشقت والی ڈیوٹی۔ جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے قرآن میں ذکر ہے کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، میں ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تو اس کی معنی ہے ان بیٹوں کو، طاقتور جو بنی اسرائیل کے نوجوان تھے ان کو ذبح کرنے کی معنی ہے ان کو مشقت میں ڈالتا تھا، ان سے سخت ڈیوٹیاں لیتا تھا۔ یستحیی نساءہم، کمزور لوگوں کو چھوڑ کر کے ان کو زندہ رکھ کے ان کو یعنی مقابلے میں جو نوجوان ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے، ان کے مقابلے میں ان کو حیاتی کے سہولتیں دیتا تھا اور نوجوانوں کو سہولتیں نہیں دیتا تھا۔ اس طرح یہاں بھی ذبح کی معنی جو ہے مشقت کی معنی ہے، اور وہ مشقت کیا ہے اور کون مشقت میں ابراہیم کا ساتھی بنا ہے ان دو بیٹوں میں سے، اس کا ذکر قرآن حکیم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں اس طرح کیا ہے، بلکہ یہ 2-3 آیات ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بیت اللہ مسجد حرام، یہ دونوں ایک ہی جگہ کے نام ہیں، کعبہ تیسرا نام ہے، اور اس کی معنی ہے عدالت عظمیٰ، اس کی معنی ہے اقوام متحدہ کہ وہ کورٹ جو تاریخ اسلام میں پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ یہ بیت کی معنی عدالت اس حوالے سے ہے، اور اس کو ہم نے مثابۃ للناس و امنا، مثابت کی معنی ہے پھر لوٹ کر آنے والا، معنی فریادی بار بار آئے، لوگ اپنی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے چکر کاٹیں اس عدالت کا۔ صاب یصوب ثواب، یہ لوٹنے کے معنی میں لفظ عربی کا استعمال ہوتا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اب ابراہیم کے مقام پر آپ بھی اپنا رینج بڑھائیں کہ ابراہیم امام للناس تھا، ذات انسان کا قائد تھا، تم بھی اس کی والی ڈیوٹی دو۔ تو اب وہ خواب کی تعبیر اس طرح ہے کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم سے، اسماعیل سے کہ پاک رکھیں میرے گھر کو، میری عدالت کو، اس کورٹ کو، طائفین، عاکفین، رکع سجود کے لیے، یعنی جو وزٹ کمشنر ہیں اور جو انڈور کے جج ہیں اور جو ماننے والے ہیں آپ کی باتیں، اور وہ سجود کی معنی جو آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ حکم اس آیت میں آیا۔ تو ابراہیم کے ساتھ اسماعیل کا نام لیا گیا۔ طہرا بیتیہ کا لفظ جملہ، یہ ڈیوٹی عدالت کی اسماعیل کر رہا ہے ابا کے ساتھ، یہاں اسحاق کا ذکر نہیں ہے وہ بین الاقوامی عدالت چلانے کا۔ جن لوگوں نے اسحاق کو اپنے ابا کا مددگار لکھا ہے کہ ذبیح بن کر کے، یعنی یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے،
ذبح ہونے کے برابر ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جج بننا ذبح ہونے کے برابر ہے، عدالت چلانا ذبح ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جب ظالم کے خلاف تم فیصلہ کرو گے تو ظالم اس جج کو بھی بدلے کے طور پر نشانے پر رکھے گا کہ میں اس سے انتقام لوں، اس نے مجھے پھانسی دے دی، اس نے مجھے بڑی سزا دے دی۔ تو جج ہر وقت یعنی ایک قسم کے خوف میں رہتا ہے کہ میں ظالموں کے خلاف جو فیصلے دے رہا ہوں، ظالم کبھی نہ کبھی مجھ سے انتقام لیں گے۔ تو اس ذبح کے برابر ڈیوٹی کا جو خواب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھا تھا، وہ بیٹا اسحاق نہیں تھا، وہ اسماعیل تھا۔ تو ذبیح اسماعیل ہے، اسحاق نہیں ہے۔ اس بات کی یعنی دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے 125 نمبر آیت کہ اسماعیل ذبیح ہے، اسحاق ذبیح نہیں ہے۔ اور یہ عدالت میں معاون اپنے ابا ابراہیم کا اسماعیل ہے، اسحاق نہیں ہے۔ اور 3 بار جو تینوں کا ذکر ایک ساتھ ایک آیت میں آیا ہے، وہاں ابراہیم اسماعیل اسحاق کی ترتیب میں اسماعیل اسحاق سے پہلے ہے۔ تو یہ 2 ثبوت ہوئے کہ اسماعیل ذبیح ہے، اسحاق ذبیح نہیں ہے۔ سو اس حوالے سے یہ درستی کریں وہ اسکالر اور وہ مہربان لوگ کہ قرآن ذبیح اسماعیل کو کہتا ہے، اسحاق کو ذبیح نہیں مانتا۔